بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی خالد کی ہے جو ایک خوشحال اور دیندار گھرانے کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے والدین احمد صاحب اور فاطمہ بیگم نے اپنی پوری زندگی اس کی تربیت اور پرورش میں صرف کر دی۔ انہوں نے اسے بہترین تعلیم دلوائی اور ہر قدم پر اس کی خواہشات کو پورا کیا۔ ان کا واحد خواب یہ تھا کہ خالد بڑا ہو کر ان کا سہارا بنے اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ جیسے جیسے خالد بڑا ہوتا گیا، اس میں خود سری اور نافرمانی بڑھتی چلی گئی۔ وہ کالج پہنچ چکا تھا، تعلیم حاصل کر رہا تھا، مگر وہ والدین کے مشوروں کو پرانی باتیں کہہ کر ٹال دیتا۔ والد صاحب نماز کے لیے کہتے تو وہ منہ بگاڑ لیتا، اور ماں پیار سے سمجھاتی تو وہ جواب میں سخت لہجے میں بات کرتا۔ ایک دن اس کی ماں نے نرستی آواز میں کہا، بیٹا اب ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، تمہارے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تم ہماری بات مانا کرو، ہماری خدمت میں ہی تمہاری جنت ہے۔ خالد نے بے نیازی سے کہا، امی یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، میری اپنی زندگی ہے، مجھے معلوم ہے مجھے کیا کرنا ہے، آپ لوگ مجھے آزادی کیوں نہیں دیتے؟ قرآن مجید میں اللہ پاک کے فرمان کا مفہوم ہے، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر تمہاری موجودگی میں ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کرو۔ لیکن خالد نے اس حکم کو پس پشت ڈال دیا۔ وہ بات بات پر اف سے بڑھ کر جھڑکتا اور اپنے والدین کی دل آزاری کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ تمام گناہوں کی سزا اللہ پاک چاہے تو قیامت تک اٹھا رکھتا ہے، مگر ماں باپ کے نافرمان کی سزا جیتے جی پہنچتی ہے۔ پھر یہ ہوا کہ خالد نے اپنی زندگی کا آغاز ایک بڑی کمپنی میں ملازمت سے کیا۔ وہ بہت خوش تھا، لیکن انتہائی ضدی اور خود سر۔ اس کی خود سری اور تکبر کی وجہ سے وہ کہیں نہ ٹک پایا۔ وہ جلد ہی ملازمت چھوڑ کر اپنا کاروبار شروع کرنے لگا، لیکن ہر کاروبار میں اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس کا مزاج چڑچڑا ہو گیا اور وہ مزید سخت دل ہو گیا۔ اس دوران اس کے والد احمد صاحب بیمار پڑ گئے اور انہیں مسلسل دیکھ بھال کی ضرورت تھی، لیکن خالد نے اسے مدارس سے منہ موڑ لیا۔ وہ ماں باپ کو تنہا چھوڑ کر اپنی ایک الگ دنیا میں مگن ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور خالد کا کاروبار مکمل طور پر بیٹھ گیا۔ اس کی جمع پونجی ختم ہو گئی، دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور وہ تنہائی اور غربت کا شکار ہو گیا۔ بیماری اور مالی تنگی نے اسے بالکل توڑ کر رکھ دیا۔ ایک رات جب وہ سخت پریشانی میں مبتلا تھا، اسے اپنے والدین کی یاد آئی جن کی دعاؤں کو اس نے ٹھکرا دیا تھا۔ وہ اپنے آبائی گھر کی طرف بھاگا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ بند ہے اور پڑوسی جمع ہے۔ معلوم ہوا کہ کچھ دیر پہلے ہی اس کی ماں فاطمہ بیگم کا انتقال ہو گیا۔ جب اس نے والد کو دیکھا تو وہ بالکل خاموش اور نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ خالد نے روتے ہوئے اپنے والد کے پاؤں پکڑ لیے اور گر گڑا کر معافی مانگی۔ والد صاحب نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، بیٹا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کو جنت کا دروازہ کہا، لیکن تم نے اسے ضائع کر دیا۔ خالد کا سر شرم سے جھک گیا۔ اس نے اپنی دنیا اور آخرت کے سب سے قیمتی دروازے کو اپنے ہاتھوں سے ایسا بند کیا کہ وہ دوبارہ کھل بھی نہ سکتا تھا۔ اس کی زندگی دنیا میں ہی بربادی اور ندامت کی مثال بن گئی، اور آخرت کا عذاب تو اس کے لیے باقی تھا ہی۔ اسے وہ حدیث یاد آئی کہ 3 شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گی: ماں باپ کا نافرمان، شراب کا عادی اور احسان جتانے والا۔ اس نے اپنے والد کو بھی زیادہ دن نہ پایا، کیونکہ دکھ اور غم نے انہیں بھی جلد اس دنیا سے رخصت کر دیا۔ خالد اب تنہا اور بے سہارا تھا، اپنے کیے پر پشیمان،
जिसे दुनिया में भी सुकून न मिला और आखिरत में भी सख्त अजाब का वादा है। आपके ख्याल में वालिदैन के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी नौजवान वालिदैन का नाफरमान बनकर बर्बाद ना हो। आमीन।